ابن انجی نے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب قبرستان ہے، قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر انہوں نے گریہ زاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ زاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا ماجرا کیا ہے، تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا جو عورت آج مری ہے وہ جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ زاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ قبر کھودنے والے قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ قبر اس کے لیے کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتایا۔ قبر کھودنے والوں نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکنوں سے پوچھا قبر تیار ہو گئی؟ انہوں نے جواباً کہا یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے قبرستان چلے گئے اور وہاں گورکنوں سے قبر کھودنے کی التجا کی۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی اسی لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک میں اٹھا کیونکہ جنازہ آ رہا تھا۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان دیکھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس مرنے والی عورت کا بیٹا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا میں نے رات 1 بجے خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ یعنی مرنے والے کے خاوند نے کہا مجھے خواب سننے کی خواہش نہیں، لیکن لڑکے نے کہا سنائیے۔ میں اسے تخلیہ میں لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر اس سے کہا تجھے چاہیے کہ اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کیونکہ قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ نہیں معلوم مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے۔ مردے بھی دعائیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دائیاں تھیں، اگر آپ چاہیں تو چلیں، چل کے اس سے وجہ پوچھتے ہیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا۔ وہاں معمر خاتون بیٹھی تھی اور نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا اماں تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا کیا میری ماں شراب نوشی، گانے سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے یہ خواب بیان کیا ہے تیری ماں کے بدترین گناہوں کی وجہ سے وہ جہنمی ہے اور اسے اس قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں سب کچھ بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا تیری ماں بہت بدکار تھی، ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا، جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو نہایت وجیحہ نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف ہوس کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فریضہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر دو۔ میں نے یوں سن کر تیری ماں سے کہا بیٹی اپنے بیٹے تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر
کر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے حالانکہ تیرا بیٹا بھی نوعمر ہے، تو خواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کرواتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس کو کہہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو تو بھی فریضہ ہو گیا، تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے اور تو فلاں بالا خانے تیار کر، اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پہ شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر داد و عیش سحری تک جاری رہا، پھر تو وہیں سو گیا۔ تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بیٹی سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی اماں کے پاس رہ آؤں، تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دائیا کو بلا کر لائی تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تیری لیے کافی ہے۔ تو تیری ماں نے کہا مجھے صبر نہیں، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔